السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آپ لوگوں نے شاید کل کی ویڈیو دیکھی ہو جو آسیہ کے بھائی نے لگائی ہے آسیہ کے چینل پر، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یوٹیوب کے بھکاری جو ہیں ابھی کس طرح مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں اور ان کو ابھی کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا، تو پھر جو منہ میں آ رہا ہے وہ بکتے چلے جا رہے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ بول کیا رہے ہیں۔ باتیں تو مجھے آپ سے بہت ساری کرنی ہے، لیکن میں سب سے پہلے، جیسے میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں نا کہ سب سے ضروری بات کرنا چاہوں گی، لیکن نہیں، آج میں سب سے ضروری نہیں، آج میں سب سے فضول سی جو بات ہے نا وہ سب سے پہلے کرنا چاہوں گی۔ اس بات کو میں فضول بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنی صفائیاں پیش کروں تو میرے سبسکرائبرز کو غصہ آئے گا کہ بھئی آپ اپنی صفائیاں کیوں پیش کر رہی ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ آپ پیسے نہیں لیتی ہیں اور نہ ہی لے سکتی ہیں۔ لیکن میں اپنے سبسکرائبرز کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میری نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر ایاز بھائی کو اور سمینہ آپی کو یہ واضح کر کے بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے مونٹائز چینل کو چھوڑ کر ایک نیا چینل بنایا تھا، اور اس نئے چینل پہ میں نے سب سے پہلے صابرہ کے خلاف ویڈیو ڈالی تھی۔ تقریباً 14 یا 15 دن کے بعد میرے پاس یوٹیوب کی طرف سے ایک ای میل آ چکی تھی کہ آپ اب چینل جو ہے آپ کا مونٹائز ہو سکتا ہے، آپ اپلائی کر سکتی ہیں، لیکن میں نے نہیں کیا تھا اپلائی، کیونکہ مجھے کوئی اس کی کمائی کی ضرورت ابھی بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے چینل پر تقریباً کوئی 30 سے 35 ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں، جس کی وجہ سے میرا واچ ٹائم بھی ڈراپ ہوا۔ مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا یوٹیوب سے، اور اللہ کا شکر ہے نہ ہی اب ہے، ابھی بھی نہیں ہے کوئی لالچ مجھے۔ پھر بھائی صاحب، جب آپ لوگوں کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا نا، کچھ بھی آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر آپ ایک انسان پہ یہی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ پیسے لے کے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ کون سے پیسے ہم نے لیے؟ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے کسی چیز کا؟ بھائی صاحب، پیسے لینا آپ کی، میں اب کیا کہوں، یہاں پہ آپ کی بہنوں کا کام ہے۔ آپ کی جو بہنیں ہیں نا وہ پیسے لے کے ویڈیوز بناتی ہوں گی، میرا کام نہیں ہے پیسے لے کے ویڈیوز بنانا۔ یہ فضول سی بات کا جواب مجھے دینا لازمی تھا، کیونکہ ورنہ یہ لوگ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں جس سے جو ہے نا انسان کو غصہ آتا ہے۔ یہ یوٹیوب ہے، یہاں پہ ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتا ہے، اور میں نے بھی رکھا ہے۔ جب میں نے صابرہ کے خلاف ویڈیوز بنائی تھی، اور سب نے بنائی تھی، سب یوٹیوبرز نے بنائی تھی، ان دنوں میں آسیہ نے بھی صابرہ کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، تو کیا سکندر بھائی نے آسیہ کو پیسے دیے تھے؟ آپ نے جو ہے تقریباً کوئی 30 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، تقریباً آپ نے 30 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، لیکن آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کہ آپ کی ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے کوئی بات بھی کلیئر نہیں کی۔ آپ حالانکہ کلیئر کرنے آئے تھے اپنی بہن کا کہ وہ اس کو ڈیورس ہوئی ہے، مطلب آپ یہ چیز کلیئر کرنے آئے تھے کہ اس نے لی نہیں ہے، ان کو زبردستی ڈیورس ہوئی ہے، لیکن وہ آپ نے کلیئر نہیں کیا۔ صرف آپ زبان سے یہی کہتے رہے کہ ظلم ہوا ہے ہماری بہن پر، لیکن آپ یہ ثابت نہیں کر پائے۔ دوسری بات کہ آپ پڑھے لکھے جاہل انسان ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے طلاق نامہ، اور آپ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ طلاق نامہ نہیں ہے، یہ اسٹیمپ پیپر ہے، اور میں اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گی، تھمبنیل پہ لگا دوں گی، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے طلاق نامہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طلاق نامہ نہیں ہے، یہ اسٹیمپ پیپر ہے۔ کوئی بھی وکیل صاحب آ کے مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ اگر آسیہ بی بی نے اپنے بھائی کا بیٹا لے کے پالا ہے، یہ جو طلاق نامہ ہے اس پہ جو بچے کی جو ولدیت ہے وہ خلیل بھائی کے نام سے مطلب پہلے تھی، تو اس کو چینج کرانا لازمی ہوتا ہے، مطلب اس کی ولدیت، کیونکہ وہ آسیہ نے اپنے بھائی سے لیا تھا۔ کل کو وہ لوگ پھر کوئی دعویٰ کر سکتے تھے، اور یہ بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں جو میرے پڑھے لکھے سمجھدار بہن بھائی ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ خلیل بھائی نے اس کو زبردستی ڈیورس دی ہے یا سکندر بھائی نے ظلم کیا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا ہے؟ آپ نے کیا ثابت کر دیا اس ویڈیو میں؟ آپ نے کیا چیز ثابت کر دی ہے؟ اچھا ویورز، میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو چیزیں یوٹیوب پہ میں دیکھ رہی ہوں
ہوں، میں خالی اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہوں. مجھے نہیں پتہ کہ ان کی پرسنل لائف میں کیا ہوتا رہا ہے پیچھے یا کیا ہو رہا ہے آج کل. مجھے ان چیزوں کا کچھ نہیں پتہ. جو چیزیں یوٹیوب پہ یہ لوگ دکھا رہے ہیں میں صرف ان پہ بات کر رہی ہوں. تو یہ بھائی صاحب یوٹیوب پر پھر سے ایک دفعہ اپنی بہن کو مجبور اور بیچارہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری بہن پہ ظلم ہوا ہے اور وہ بیچاری ابھی ویڈیوز بھی نہیں بنا پا رہی، اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا ہے. تو بھائی صاحب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ آج سے تقریباً 5-6 دن یا 7 دن پہلے ویڈیوز بنا رہی تھیں. اب انہوں نے چھوڑ دیے ویڈیوز بنانا. پہلے وہ بنا رہی تھی اور اچھی خاصی ویڈیوز بنا رہی تھی. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ان کا ٹک ٹاک جا کر دیکھ سکتے ہیں. بھائی صاحب میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، مطلب ڈیورس کسی گھر میں کسی عورت کو ہو جاتی ہے نا، تو وہ پورے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کوئی لڑکی اس طرح پھر آ کے ٹک ٹاک پہ ڈانس نہیں کرتی، نہ ہی یوٹیوب پہ آ کے سب سے پہلے ویڈیو بناتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. ان کی ویڈیوز سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ سمپتھی گین کرنا چاہتی ہیں اور کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف ان کو سمپتھی چاہیے تھی. ان کو باہر سے یو کے سے ان کو ڈالرز چاہیے تھے اور کچھ نہیں ان کو چاہیے تھا. انہوں نے ڈیورس بھی اسی لیے لی تھی کہ ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. ان کو صرف اور صرف پیسے چاہیے، صرف اور صرف ڈالرز چاہیے. اب جن ڈالرز کی وجہ سے، جن پیسوں کی وجہ سے انہوں نے خلیل بھائی کو چھوڑا ہے، اب وہی پیسے ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ تو ہوگا، نیچرل سی بات ہے. یہ سب کچھ تو یہ سارے تماشے تو ہوں گے نا یوٹیوب پہ. اب آپ یہ کہنا بند کر دیں کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے، میری بہن کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے. کوئی ظلم نہیں ہوا ہے. ظلم تو خلیل بھائی کے ساتھ ہوا ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے. وہ بیچارے تقریباً کوئی 15-16 سال بٹھے پہ کام کر کے آپ کو پہلے پالتے رہے، پھر اس کے بعد آپ کے مطلب معصوم بچے کو پالتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے تقریباً کوئی 2 سال میں یوٹیوب کا چینل بنایا. یوٹیوب کی آپ کے پاس انکم آنا شروع ہوئی تو پھر آپ کو اپنے جو ہے ہسبینڈ پسند نہیں آیا اس کے بعد، اور آپ ان کو چھوڑ کے چلی گئیں. کیونکہ ہماری جو یو کے والی ہمدرد سسٹرز ہیں انہوں نے آپ کو اتنی زیادہ دولت دکھا دی تو آپ کو پھر غریب بندہ کہاں سے اچھا لگے گا. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود کہا ہے کہ میرا بھی، پہلے انہوں نے شروع میں کہا ہے کہ میرا یوٹیوب سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اینڈ میں انہوں نے کہا کہ اینڈ میں نہیں، شاید درمیان میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھی مطلب میں نے ایک چینل بنایا تھا اور 6-7 مہینے مطلب یا پتہ نہیں 3-4 مہینے میں نے اس پہ محنت کی. اس کے بعد مجھے کسی یو کے والی سسٹر نے کہا کہ آپ کی وائف بات نہیں کر سکتی اور آپ یوٹیوب کا چینل چھوڑ دیں. اور انہوں نے پھر ان کو جو ہے گھر بنوا کے دیا، مطلب گھر جو ہے وہ ان کی ایک یو کے والی سسٹر نے بنوا کے دیا. تو جب آپ کو ایک آپ کی سسٹر نے گھر بنوا کے دے دیا تھا، پھر مزید آپ کو اتنی لالچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی بھی آپ مطلب اسی چکر میں ہیں کہ آپ کی جو امداد آ رہی ہے وہ کیوں بند ہو رہی ہے؟ اچھا ویورز، میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے ایک اور جھوٹ یہ بولا ہے کہ ہم وہاں سے ایک اینٹ بھی نہیں اٹھا کے لائے. حالانکہ سکندر بھائی نے اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے یہ وہاں پہ سارا گھر خالی کر کے آئے ہیں اور اپنے کمرے بھی گرا کے آئے ہیں. کس طرح سے مطلب سارا گھر توڑ پھوڑ کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے ایک اینٹ بھی نہیں اٹھا کے آئے. جھوٹ تو مطلب ان کے چہروں پہ ہی واضح نظر آ رہا ہے. اس میں اب مجھے نہیں لگتا کہ مجھے مزید اس بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے. آپ سکندر بھائی کی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے اس دن بنائی تھی. بھائی صاحب میں آپ کو یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ ویڈیو بنانے سے پہلے کم از کم اپنی بہن کی وہ ویڈیو دیکھ لیتے جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ سامان ہم چیریٹی میں دیں گے جو مطلب اس گھر سے لے کے آئے ہیں. جب اگر کوئی وہ سامان لے کے ہی نہیں آئی بقول آپ کے، اگر وہ سامان لے کے ہی نہیں آئی تو وہ کس چیز کی وہ چیریٹی کی بات کر رہی تھی؟ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح پہلے آپ محنت مزدوری کر کے اپنی حق حلال کی کمائی کھاتے تھے، اسی طرح دوبارہ اپنے کام پر لگ جائیں. کسی غریب کا حق مت کھائیں اور اپنا کام اپنی محنت کریں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اس طرح اپنی بہنوں کو ٹک ٹاک پر لا کر اور اپنی بہنوں کو یوٹیوب پہ لا کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا.